میرے لاکھوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولیاء اللہ کا پانی پر بھی تصرف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ دریائے دجلہ پر مسلح ڈالتے اور اوپر کھڑے ہو جاتے، اور کبھی اس کنارے چلے جاتے، کبھی اس کنارے چلے جاتے۔ تو ایک دن آپ نے مسلح ڈالا دریائے دجلہ کے کنارے پانی پر، اور اوپر کھڑے ہو گئے۔ جب چلنے لگے تو دور سے ایک آواز آئی کہ کشتی پان، مجھے بھی ساتھ لے چل، میں نے اس کنارے جانا ہے۔ انہوں نے ملح سمجھ کر آپ کو روکا۔ وہ شخص ذرا دور تھا۔ وہ چلتا چلتا جب قریب آیا تو اس نے دیکھا تو آپ پانی پر مسلح ڈالے کھڑے تھے۔ تو اس نے عرض کی کہ میں نے سمجھا آپ ملاح ہیں، کشتی والے ہیں، تو میں نے تو اس لیے آپ کو روکا ہے۔ میں اس کنارے تک آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کوئی مضائقہ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ آئیں، مسلح پہ پاؤں رکھیں اور آ جائیں اوپر، چلتے ہیں اس کنارے۔ تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس نے مسلح پہ پاؤں رکھا اور آپ چل پڑے۔ آپ کا مسلح جو تھا وہ پانی پر تیرنے لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ چلیں گے پانی پر تو آپ نے یا جنید کہنا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آپ چل پڑے، چلتے گئے۔ تو جب دریا کے درمیان میں گئے تو اس نے سوچا کہ میں نے کیا کہنا ہے، یا جنید۔ بہتر نہیں ہے کہ میں اس رب کا ذکر کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کا ذکر کروں، وہ مجھے پار اتارے گا۔ وہی پانی کا مالک ہے، وہی کشتیوں کا مالک ہے، وہی ملاحوں کا مالک ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ بہتر ہے کہ میں رب کا ذکر کروں۔ رب کا ذکر کروں، کیونکہ رب کے ذکر سے بہتر تو کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ مسلح جس پہ وہ سوار تھے تو وہ ڈگمگانے لگا، ڈوبنے لگا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی تو جنید تک بھی نہیں پہنچا تھا اور تو نے اللہ کا سوچ لیا ہے، ابھی میرے تک تو پہنچتا تو تب تو اپنے رب کا سوچتا کہ میں نے کس طرح
کس وسیلے سے پروردگار کی طرف جانے اور پہنچنے، تو پھر وہ جنید کہنے لگ گئے یا جنید یا جنید۔ تو آپ دریائے دجلہ کی دوسرے کنارے پر پہنچ گئے با خیریت، اور وہ اتر گیا، اور آپ نے کہا کہ وسیلے کے بغیر خدا سے ملنا بھی مشکل ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جب وہ بندہ آیا حضرت جنید بغدادی کے پاس، تو آپ نے آپ نے فرمایا آئیں آئیں، ہم تو اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، آئیں میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مصلی پہ چڑھاتا ہوں، تو آپ آئیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے آپ لوگوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو۔ اللہ والے تو اللہ کے بندوں کی خدمت ہی کرتے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وسیلے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یا اولیاء اللہ کا فیض، یہ وسیلہ جو ہمیں اللہ رب العزت تک، اللہ سبحان تعالیٰ تک پہنچاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ہمیں اللہ اپنے ان محبوب بندوں سے بھی فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔